السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویڈیو اپڈیٹس ٹیک۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کمیونیکیشن اسکل MCM 301 مڈ ٹرم کے بعد لیسن نمبر 23 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو لیسن نمبر 23، 24 اینڈ 25 اس ویڈیو میں کلیئر کرواؤں گا۔ بنا ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل آئیکن بٹن کلک کر دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ اپڈیٹس ملتی رہے، ٹھیک ہے؟ کمیونیکیشن اسکل ویڈیو ایڈس۔ ہاں، اس سے پہلے ایک اور چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں نے ایک نیو ویب سائٹ بنائی ہے اسی نام سے، ویو ایجوکیشن ٹیک۔ یہ ویو اپڈیٹس ہے، وہ ہے ویو EDU، ایجوکیشن کا ہاف فارم EDU ٹیک کے نیم سے بنائی ہے، جس کے اندر آپ کو پاس پیپر، مڈ ٹرم، فائنل ٹرم، ہر چیز کی پریپریشن کے ریلیٹڈ مٹیریل آپ کو مل جائے گا، وہ بھی فری آف کاسٹ، ٹھیک ہے؟ اب لیسن 23 ہے ویژول ایڈس۔ ویژول ایڈس ہوتے کیا چیزیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ویژول ایڈس ہوتے کیا۔ کمیونیکیشن اسکل میں کمیونیکیشن اسکل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کمیونیکیشن اسکل کو بہتر کرنا ہے۔ اب ویژول ایڈس جیسے میں بتا رہا ہوں، لوگوں کو ذہن میں جا رہا ہوگا بچوں کے کہ ویژول یعنی کہ کسی چیز کو دیکھنا، اس کو آبزرو کرنا، اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نو، ہم کمیونیکیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس میں ویژول ایڈس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کیا ہے، وہ چیزیں جو ہم جو تقریر کرتے ہیں یا پریزنٹیشن دیتے ہیں، زیادہ تر مطلب کہ اس کو آسان بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ویژول ایڈس۔ جیسے کہ سلائیڈز وغیرہ، ویڈیوز وغیرہ، چارٹس وغیرہ۔ جیسے اب یہ میں نے آپ کو ہائی لائٹ کر کے دیا، آپ کا فوکس کہیں اور جا ہی نہیں رہا ہوگا، آپ کا فوکس صرف اور صرف اس کے اوپر ہوگا، ایسے ہی ہے وائٹ بورڈز وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ استعمال کس چیز میں ہوتی ہے، مطلب یہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ مطلب کہ کریٹنگ اٹینشن آف یور لسنر، مطلب کہ سائن کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، یا مشکل بات کو آسان بنانے کے لیے، جو مطلب اس کو ڈیفیکلٹ جو ہوتے ہیں اس کو آسان بنانے کے لیے، معلومات کو زیادہ یادگار بنانے کے لیے، مطلب کہ جو وہ بتا رہے ہیں اس کو یادگار بنانے کے لیے، یا مطلب کہ کوئی اہم پوائنٹ اس کو زیادہ واضح کرنا، جیسے یہ ہے نا، ان کو زیادہ واضح کرنا۔ میں آپ کو صرف یہ 3 4 ہی بتائی ہیں، آپ انہیں پہ فوکس کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہی آپ نے اس کے بتا دینا ہے۔ مطلب کہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر آپ ایک تقریر کر رہے ہیں ماحول کی آلودگی کے بارے میں، جو ماحولیاتی آلودگی ہوتی ہے اس کے بارے میں، تو صرف بولنے کی بجائے تصویر یا گراف دکھائیں، تو مطلب کہ اس کو اچھا ظاہر کرتا ہے۔ مطلب کہ ایک آپ کسی کالونی ہے، اس کی ماحول ہے، اس کے نا آپ ایک آلودگی والی جگہ اس کو صاف کریں، اس کو چیٹ جی پی ٹی یا کسی سے بنوا کے اور دکھا دیں لوگوں کو کہ یہ اس کے اوپر میں تقریر کر رہا ہوں، اس کو تقریر مطلب کہ سنانے کی بجائے اس کو دکھائیں کہ اس کو میں بعد میں ایسا بنا دوں گا، تقریر میں یہ بتائیں، تو وہ ایک ایگزامپل آپ کو پتہ لگ گیا، ویژول ایڈس مطلب اس کو دکھانا۔ آئی تھنک آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ٹو فائنڈ رائٹ میڈیا presentation you need first determine the size of your audience، مطلب کہ پریزنٹیشن دیتے وقت آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ سائز آف یور آڈینس، مطلب کہ آپ ایک ایسی جگہ تقریر دینے جا رہے ہیں جہاں پہ آڈینس آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی ہوگی، آپ کیا بولنے کے انداز سے پتہ لگے گا، آپ کی آواز وہ سلو، آڈینس آ جائے زیادہ تو کیا فائدہ، پچھلی آڈینس کو وہ سنے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس حساب سے مطلب وہ دیکھنا تھا پریزنٹیشن بجٹ، اس کا بجٹ دیکھنا، ٹائم کنسٹرین مطلب کتنے ٹائم میں آپ نے وہ کور کرنی ہے اپنی پریزنٹیشن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے کمپیوٹر بیسڈ پریزنٹیشن۔ کمپیوٹر پریزنٹیشن کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے ذریعے بنائی گئی پریزنٹیشن، جیسے کہ پاور پوائنٹ سے بناتے ہیں ہم، آپ کو پتہ ہوگا نا، اس کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر بیسڈ پریزنٹیشن، ٹھیک ہے؟ یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ مطلب کہ معلومات جو ہوتی ہے اس کو سلائیڈ کی شکل میں ہم نے دکھانی ہوتی ہے، یا تصویر، ویڈیو یا اینیمیشن ٹائپ، اس ٹائپ میں آواز وغیرہ شامل کر کے، یا پروفیشنل انداز میں اس کو بتانا، یا آخری وقت میں تبدیلی کرنے کے لیے کہ اس ٹائپ میں اس کو دکھا دینا، ٹھیک ہے؟ سپلی کوسٹ آر نون ایگزسٹ، اسپیشل افیکٹس ایڈ انٹرسٹ، لمیٹیشنس، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم اس کے پڑھتے ہیں، پہلے ہم اس کے فائدے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے میں نے استعمال بتایا، اب فائدے پڑھتے ہیں، فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے ہمارے پاس یہ تھے، خوبصورتی اور رنگین بنانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب انگلش نہیں بتا رہا آپ کو، جس اردو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو مائنڈ میں بیٹھ جائے۔
ڈیٹا کین بی پریزنٹیشن ان ریئل ٹائم، مطلب کہ مطلب انگلش میں بتا رہا جیسے آپ کو ایک اردو میں ریئلائز کروا رہا ہوں کہ ویڈیو اینیمیشن ٹائپ جیسی ہو، اخراجات کم کرتا ہو، ٹھیک ہے، اخراجات کم کرتا ہو، سپلائی کاسٹ اور نان ایگزسٹنس، اور فوری تبدیلی ممکن ہوتی ہے۔ اس کے بعد نقصانات، اس کے نقصانات کیا، لیمیٹیشنس، پروجیکٹ مہنگا ہوتا ہے، پروجیکٹر جو ہوتا ہے وہ تو مہنگا ہوتا ہے، کمپیوٹر چلانے کے لیے مہارت ضروری ہے، اگر وہی آپ کو نہیں آئے گی تو پھر کیا فائدہ، بجلی یا آلات خراب ہوتی ہے تو پریزنٹیشن متاثر ہوتی ہے، مطلب یہ اس کے نقصانات بتا رہے ہیں۔ اکثر اندھیرا کمرے میں چاہیے ہوتا ہے، مطلب پریزنٹیشن کے لیے اندھیرا بھی چاہیے ہوتا ہے۔ ہیلپ فل ہنٹس، اس میں ہیلپ فل کیا ہوتی ہے، ہیلپ فل ہنٹس، ٹھیک ہے، ہاں، پروٹیکشن سے پہلے تمام حالات چیک کر لیں، مطلب کہ آپ پریزنٹیشن ایک روم میں دینے والے ہیں تو چیک کر لیں کہ لائٹ تو نہیں چلی جائے گی بعد میں میٹنگ میں، یا آپ کے کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں کوئی ایشو تو نہیں ہو جائے گا، مطلب ساری چیزیں، بیٹری وغیرہ ہر چیز چیک کر لیں، ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ویڈیو۔ ویڈیو کیا ہوتی ہے، پریزنٹیشن میں ویڈیو کلپس استعمال کرنا، پریزنٹیشن جو آپ دے رہے ہیں نا اس میں یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے، مطلب کہ جو ویڈیو یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے، جو حقیقی مناظر ہوتے ہیں نا، جو حقیقت میں تھے ان کو دکھانے کے لیے، یا کسی عمل کے پروسیس کو سمجھانے کے لیے، مطلب کہ ہم ایسا کریں گے تو نیکسٹ ایسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو پریزنٹیشن ہے اس کو دلچسپ بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کے بھی اب ہم نے فائدے پڑھنے ہیں، اس کے فائدے ہیں، مطلب حقیقت کو قریب معلومات ملتی ہے، آواز اور حرکت دونوں شامل ہوتی ہے، بڑی تعداد میں لوگوں کو دکھائی جا سکتی ہے، ریکارڈ کر کے دوبارہ استعمال بھی کی جا سکتی ہے۔ نقصانات کیا ہے، بنانا مہنگا، مطلب کہ وقت بھی اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے ویڈیو ایک بنانے کے لیے، اور سامعین جو اس کو دیکھتے ہیں وہ حصہ کم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ کم اس کو دیکھتے ہیں، اور جو آپ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے نا، مطلب کہ وہ ایک بڑے حصے میں ہو اور لوگ زیادہ ہو، اور پریزنٹیشن مطلب کہ چھوٹا وہ ریموٹ ٹائپ ہو تو دکھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے یہ نقصانات بتا رہے ہیں وہ۔ اس کے بعد ہیلپ فل ہنٹس، مطلب ویڈیو پہلے چیک کریں، ہیلپ فل بتا رہے ہیں، ویڈیو کو پہلے چیک کریں، کمرہ مناسب حد تک اندھیرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ویڈیو مطلب کہ ہم جب بھی کوئی مووی والے وغیرہ بھی دیکھتے ہیں نا تو ہمیں زیادہ دل کرتا ہے اندھیرے میں دیکھیں، ویڈیو 5 سے 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ ہیلپ فل اینیمیٹس ہوتے ہیں، ہنٹس ہوتے ہیں، سوری۔ اب بات کرتے ہیں 35 mm سلائڈس، یہ کیا ہوتے ہیں، مطلب پروجیکٹ کے ذریعے تصویر یا سلائڈ دکھانے کو ہم کہتے ہیں 35 mm سلائڈس۔ اس کے بھی اب ہم نے فائدے پڑھنے ہیں، فائدے میں اس کے پاس امیجز آر ہائیسٹ کوالٹی، مطلب کہ جو ایک امیج اس کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اور آسانی سے مطلب اس کی کاپی کی جا سکے، پروجیکٹ آسانی سے ایک ہی جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے، ریموٹ سے سلائڈ کو تبدیل کیا جا سکے، یہ ہے ہمارے پاس 35 mm سلائڈس کے بارے میں بات کریں۔ اب جہاں پہ فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اندھیرا کمرے میں ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے تو ضروری ہوتا ہے، ورنہ کہیں بھی سے روشنی آ رہی ہے تو اس روشنی کی طرف ہمارا فوکس چلا جائے۔ اس میں جو وہ ہوتی ہے نا، لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک پروجیکٹر ہوتا ہے، اس پہ اتنا زیادہ بڑا نہیں دکھاتے وہ، نوٹس لینا مشکل ہو جاتا ہے اس میں، مطلب کہ نوٹس بنانا مشکل ہو جاتا ہے، تیاری میں اس میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ ہیلپ فل ہنٹس کیا ہوتی ہیں اس میں، سلائڈ کو صحیح ترتیب میں رکھیں، فوکس پہلے چیک کریں، لیزر پوائنٹس استعمال کریں، ہمیشہ سامعین کی طرف منہ رکھیں سلائڈ جب آپ پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہم ویژول ایڈس لیسن 24، اب ہم یہ پڑھیں گے ویژول ایڈس، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا، اوور ہیڈ ٹرانسپیرنسیز، اوور ہیڈ ٹرانسپیرنسیز کیا ہوتے ہیں، مطلب کہ یہ ایک ایسا شیٹ یا مطلب کہ شیٹ کہہ لیں ہوتی ہے جس سے ہم معلومات لکھتے یا پرنٹ کی جا سکتی ہے، اور پروجیکٹ کے ذریعے ہم اس کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں، وہ والی شیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ ایسی شیٹ جو ہم جس پہ معلومات لکھتے ہیں اور اس کو پرنٹ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو پروجیکٹ میں دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، فل لائٹ روم جو ابھی ہم نے پڑھا، اس کے بھی بینیفٹس ہوتے ہیں، مطلب مقرر کے وقت مکمل کنٹرول رہتا ہے۔ رات کافی ہوگی اور ویڈیو بنانا زیادہ ضروری تھا یہ، کیونکہ کافی دن سے سیریز شروع نہیں کی تھی،
اور کمنٹس آ رہے تھے کہ آپ نے ابھی تک 22 لیکچر ہی کیوں پوسٹ کیا، آگے کیوں نہیں کیے؟ تو اس وجہ سے رات کے آئی تھنک 3 سے 4 کا ٹائم ہو گئی ہے، تو آپ کو ہی پتہ ہے شور وغیرہ نہیں چاہیے ہوتے اس کے لیے، تو اس وجہ سے ویڈیو اس ٹائم پھر بنانی پڑتی ہے۔ روشن جو روشن کمرے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، جو یہ والی سلائڈ ہوتی ہے نا، مطلب کمرے میں روشن بھی ہوتی ہے تب بھی استعمال ہو جاتی ہے۔ اس کے نقصانات ہے تقریباً 100 لوگ اس مطلب یہ دیکھ سکتے ہیں، پروجیکٹ پر انحصار کرتا ہے پروجیکٹ کتنا بڑا ہے۔ پرانے پروجیکٹر پر شور کرتے ہیں، یہ والے پرانے پروجیکٹ پر شور کرتے ہیں۔ فلپ چارٹ کیا آتا ہے؟ فلپ چارٹ ہمارے پاس ہوتا ہے بڑے بڑے کاغذات، ایک پیڈ جس پہ مارکر سے لکھا ہو، پریزنٹیشن دی جاتی ہے، مطلب کہ بڑے بڑے کاغذات ہوتے ہیں اور اس پہ ایک مارکر سے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے فلپ چارٹ۔ اس کے فائدے ہوتے ہیں کہ اس میں بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کم خرچہ تھا، چھوٹے کمرے میں بھی بہترین دکھایا جا سکتا۔ نقصانات تقریباً 35 افراد اس کو دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر، پھر زیادہ جتنی بڑی تعداد ہوگی وہ دکھایا نہیں جائے گا۔ صاف لکھائی ضروری ہے اس کے اندر، یہ نقصانات ہیں اس کے، اگر نہیں ہوگی تو پھر کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، زیادہ پروفیشن نہیں لگتا جو ایک پریزنٹیشن میں لگتا ہے۔ وائٹ بورڈ، وائٹ بورڈ کیا ہوتا ہے؟ ایسا بورڈ جس پہ مارکر سے لکھا ہو، مٹایا جا سکتا ہے۔ آپ نے اسکولس، کالجز، یونیورسٹی میں تو دیکھا ہی ہوگا، تو اس کے بارے میں مجھے بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا ہینڈ آؤٹس۔ ہینڈ آؤٹس ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں، جس سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، مطلب کہ پریزنٹیشن کے خلاصے یا اضافی معلومات پر مشتمل کاغذات، ہینڈ آؤٹس، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے فائدے نقصان تو آپ خود ہی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی سمری بھی سیم اسی طرح بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اہم اصول بھی ہے، صرف مدد کے لیے ہوتا ہے، اصل توجہ مقرر، الفاظ کم اور واضح ہوں، فونٹ بڑا اور آسان ہونا چاہیے، پہلے سے مشق کریں، بیک اپ پلان رکھیں، اس کے اوپر بیک اپ پہ پلان بھی رکھیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے مطلب سمری کے بارے میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا لیسن 25، گروپ کمیونیکیشن۔ گروپ کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے؟ جب 3 یا اس سے زیادہ افراد آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں گروپ کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، مطلب دفتر میں آپ کوئی بات کر رہے ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا انفارمل گروپ کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے ہونے والی گفتگو، مطلب دوست وغیرہ چائے پہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، مطلب کہ اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی انفارمل، ٹھیک ہے۔ غیر رسمی گروپ، فارمل گروپ، یہ کسی خاص مقصد یا اس کے حل کے لیے بنایا جاتا ہے۔ فارمل گروپ مطلب کہ ہمارے آفس میں آج یہ مسئلہ ہے تو ایک گروپ پورا اکٹھا کیا جائے، ان کو بتایا جائے، مطلب ایک فارمل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فارمیشن گروپ، جس میں فارمیٹ اسٹرومنگ، یہ صرف اور صرف میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، باقی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ خود بھی اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، اتنا تو آپ کو ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا اب تک کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے فارمنگ۔ فارمنگ کیا ہوتا ہے؟ مطلب فارمیشن گروپ میں فارمنگ کیا ہوتا ہے؟ گروپ بنتا ہے اور افراد ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایسا گروپ جس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہو لوگ۔ اسٹرومنگ، اختلافات رائے شروع ہو جاتی ہے، مطلب ایسا گروپ جس میں لڑائیاں وغیرہ شروع ہو جائے۔ نارمنگ، نارمنگ میں کیا ہوتا ہے؟ قاعدے قانون بنتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ اس سے باہر کوئی مطلب کہ رسپانسبلٹیز وغیرہ کہہ لیں کہ یہ اگر کوئی توڑے گا تو وہ اس سے گروپ سے نکال دیا جائے گا۔